آج ہوتا کیا ہے، ڈھول تاشے بجانے والے یا حسین یا حسن سب یہی کہتے ہوئے جاتے ہیں نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے۔ اس شعر سے ان کا استقبال ہے۔ سنیں دوستوں کہ بستی کا راستہ تمہیں جنگل بتائے گا، کہ بستی کا راستہ تمہیں جنگل بتائے گا، اور دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا۔ کہ بستی کا راستہ تمہیں جنگل بتائے گا اور دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا۔ میلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر میں کون سا درخت ہوں یہ تو پھل بتائے گا۔ یا یوں کہہ لیا جائے یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ ہمارے ساتھ تم چلو اور تمہارے ساتھ ہم چلیں۔ یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ ہمارے ساتھ تم چلو اور تمہارے ساتھ ہم چلیں۔ نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں۔ یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلیں۔ مائک پر علی جناب مولانا محمد انس صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور مفتیان کرام، اللہ رب العزت والجلال نے کائنات کے اندر مختلف چیزوں کے اندر ایک مقناطیس پیدا فرمایا ہے۔ مقناطیس یعنی ایک چمبک پیدا فرمایا ہے۔ اگر یہی مقناطیس بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں۔ اگر یہی مقناطیس دو جاندار چیزوں کے درمیان میں ہو تو اسے میلان اور محبت کہتے ہیں، اسے میلان اور محبت کہتے ہیں۔ میرے دوستو، کائنات کے اندر نہ جانے کتنے ایسے لوگ آئے جن کو ہم مانتے ہیں، جس طرح سے حاتم طائی کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سخاوت کی صفت موجود تھی۔ ہم سقرات کو مانتے ہیں، ہم حکیم جالینوس کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت موجود تھی۔ لیکن ہم اس ذات اقدس کو کیوں نہ مانے، ہم اس پیغمبر کو کیوں نہ مانے جس کے اندر سارے کمالات کامل درجے کے تھے، جس کے اندر سارے کمالات، سارے اوصاف، ساری صفتیں مکمل طریقے سے موجود تھی۔ ہر شخص حاتم طائی کے اندر تو صرف ایک صفت تھی، سخاوت کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بند ہو گیا۔ جن کے اندر ایک ایک صفت تھی ان کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے سارے اوصاف ختم ہو گئے۔ لیکن اس نبی کو دیکھو، اس پیغمبر کو دیکھو جس کے جانے کے بعد آج دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے اوصاف لوگوں کے اندر موجود ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہوتا رہے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ علیہ السلام کی تعریف کر دینا مکمل آپ علیہ السلام سے عشق کی علامت ہے۔ اگر تعریف کرنا آقا علیہ السلام سے عشق کی علامت ہے تو ابو جہل کو دیکھو۔ ابو جہل آقا علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، قریش النسب ہے، آپ علیہ السلام کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کی پرورش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو در در ہر جگہ پہ آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا،
انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، چنانچہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ عشق ان کے اندر بھی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعریف وہ بھی کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ابو جہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک رجزیہ اشعار کہتا تھا، یستسقى الغمام بوجہہ ثمام الیتامى عصمۃ للارامل، کہ اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس حسین چہرے کی بدولت آسمان سے اللہ رب العزت والجلال بارش کرتا ہے۔ اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ تیرا چہرہ یتیموں کا آسرا، بیواؤں کا سہارا ہے۔ اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے، لیکن ابو جہل نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، چنانچہ اس کو جہنم کے ایندھن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے آدمی کو دیکھو کہ جو نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی شعر پڑھتا ہے، نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی تعریف کرتا ہے، نہ ہی ان کی برادری سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ ہی قریش النسب ہے، لیکن انہوں نے نبی کا کہنا مانا، انہیں نبی کی سیرت پر عمل کیا، تو اللہ رب العزت والجلال نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، اس کی پیروں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سوچو میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف صرف میرے دوستو، اے عاشق ذرا غور کرو، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سال گرہ کے موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر، محرم الحرام کے موقع پر اگر صرف تعریف تعزیہ داری کا نام ہوتا، ربیع الاول کے مہینے پہ جلوس نکالنے کا نام ہوتا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی محرم الحرام کا مہینہ آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا، ہر قرن میں آیا، ہر دور میں آیا، تابعین کے زمانے میں آیا، تبع تابعین کے زمانے میں آیا، اتقیاء کے زمانے میں آیا، اصفیاء کے زمانے میں آیا، علماء کے زمانے میں آیا، فصحاء کے زمانے میں آیا۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول محرم الحرام کا مہینہ 2 مرتبہ آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے، تعزیہ داری نہیں کی، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول 10 مرتبہ آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے، تعزیہ داری نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول محرم الحرام کا مہینہ 12 مرتبہ آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے، تعزیہ داری نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول اور محرم الحرام کا مہینہ 5 مرتبہ آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے، تعزیہ داری نہیں کی۔ 10 محرم الحرام کے دن کھچڑا نہیں بنایا، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی محرم الحرام کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ 19 مرتبہ آیا، انہوں نے ڈھول تاشے کیوں نہیں بجائے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے، تعزیہ داری نہیں کی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 54 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے، تعزیہ داری نہیں کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 14 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے، تعزیہ داری نہیں کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے ڈھول تاشے کیوں نہیں بجائے، تعزیہ داری کیوں نہیں کی؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہوتا تو فوراً وہ سارے کے سارے کام کرتے۔ آج جو ہم سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، سارے کے سارے بدعت و خرافات ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ جن کے ماننے والے آج ہندوستان کے اندر بہت سارے موجود ہیں۔ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 40 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجایا، تعزیہ داری نہیں کی۔ حضرت مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے۔ حضرت بابا گنج شکر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 65 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا،
انہوں نے کبھی ڈھول تاشے نہیں بجائے؟ کیا وہ نبی کے عاشق نہیں تھے؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ کیا وہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ میرے دوستو ذرا غور کرو، 1400 سال کی پوری تاریخ گواہ ہے، پیغمبر سے لے کر علماء تک جتنے بھی سارے امام آئے، کسی کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا۔ ذرا غور کرو، کیا ان عالموں کو، کیا ان پیغمبروں کو، کیا ان نبیوں کو ہم سے زیادہ نہیں معلوم تھا؟ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ علماء سے زیادہ لوگ، غیر پڑھے لکھے لوگ زیادہ جانتے ہیں، علماء سے مسئلہ نہیں معلوم کرتے، خود اپنی طرف سے گڑھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اگر کوئی علماء کوئی چیز بتا دیتا ہے تو اس کے فوراً خلاف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارے نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک پروانے نے، ایک کیڑے نے دعویٰ کیا کہ میں پروانہ ہوں، ایک کیڑے نے دعویٰ کیا کہ میں پروانہ ہوں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم پروانہ نہیں ہو، لوگوں نے ان سے کہا تم پروانہ نہیں ہو، تو انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ میں پروانہ ہوں۔ تو لوگوں نے ان سے شرط کہا، جاؤ وہاں پہ شمع جل رہی ہے، وہاں سے ہو کر واپس آ جاؤ، تو میں مان لوں گا کہ تم پروانہ ہو، تو میں مان لوں گا تم پروانہ ہو۔ چنانچہ وہ کیڑا دوڑتا ہوا پہ اڑتا ہوا جاتا ہے اور اس شمع کے پاس سے فوراً اڑ کر واپس آ جاتا ہے، فوراً اڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ وہ کیڑا دل کے اندر خیال کرتا ہے، اب تو میری شرط پوری ہو گئی، اب تو میں پروانہ ہو گیا، اب لوگ اقرار کریں گے کہ میں پروانہ ہوں، اب میں پروانہ ہوں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ واپس آ جائے۔ پروانہ تو وہ ہے جو شمع پر قربان ہو جائے، پروانہ تو وہ ہے جو شمع پر قربان ہو جائے۔ آج ہمارا اور آپ کا سارا یہی حال ہے، ہم عاشق رسول کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ یا تو میرے دوستو نبی سے عشق کا دعویٰ چھوڑ دو، یا پھر ایسا طریقہ اختیار کر لو، ایسا نمونہ اور آئیڈیل بنا لو، اپنا ایسا معیار بناؤ کہ دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہہ دے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ نبی کا محب جا رہا ہے۔ یا تو نبی سے عشق کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو۔ میرے دوستو، یا تو نبی سے عشق کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو۔ آج ہوتا کیا ہے، ڈھول تاشے بجانے والے یا حسین یا حسن سب یہی کہتے ہوئے جاتے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے بلکہ مغرب کے ٹائم ہی سے شروع کر دیتے۔ سوچو کہ اللہ کی کتنی بڑی ان پر لعنت اور پھٹکار ہے کہ ایک تو نماز کی توفیق بھی نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں دی، پھر ایسے شیطانی کاموں میں لگ گئے کہ نماز بھی چھوٹ گئی اور پوری رات تم شیطانی کام کرتے رہے۔ اس لئے میرے دوستو، اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانا ہے تو نبی کا طریقہ اختیار کرو، 5 وقتہ نمازیں پڑھو، قرآن پر عمل کرو، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔